مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کو سو امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر کو آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے نفس کی شر سے محفوظ رکھے، ہر چیز کی شر سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ہم اپنا اگلا سبق شروع کرتے ہیں آیت نمبر 163 سے 163، سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 2۔ سب سے پہلے لفظ ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ جی، سب سے پہلے لفظ ترجمہ۔ وَإِلَٰهُكُمْ، اور الہ تمہارا، معبود تمہارا، الہ الہ، واحد ایک ہے، لا نہیں، الہ کوئی عبادت کے لائق یا کوئی الہ، الا مگر ہوا وہی، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا۔ علم بے شک میں خلقی پیدائش میں، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین، اور اختلافی بدلتے رہنا، اللیلی رات، والنہاری اور دن کا، والفلکی اور کشتی، التی وہ جو، تجری بہتی ہے یا چلتی ہے، فی البحر سمندر میں، بما ساتھ اس کے جو، ینفع فائدہ دیتی ہے، الناسا لوگوں کو، وما اور جو کہ، انزلہ اتارا، اللہ اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا پھر زندہ کیا، بہ ساتھ اس کے، الارض زمین کو، بعد موتہا بعد اس کے مرنے کے، وبثا اور پھیلائے، فیہا اس میں، من کلی ہر طرح کے، دابت جانور، وتصریفی اور بدلنا، الریاح ہواؤں کا، والسحابی اور بادل، المسخری تابع کیے، بینا درمیان، السمائی آسمان کے، والارضی اور زمین کے، لآیاتی البتہ نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یا ان لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل والے ہیں۔ ومن الناس اور لوگوں میں سے، من جو یتخذ بناتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، اندادن شریک، یحبونہم وہ محبت کرتے ہیں ان سے، کحبی مانند محبت کرنے کے، اللہ اللہ سے، والذین اور جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، اشد سب سے زیادہ شدید ہیں، حبا محبت میں، للہ اللہ کے لیے، ولو اور اگر، یرا وہ دیکھ لیں، الذین وہ لوگ کہ جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، اذ جب، یرونا وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب، انا کہ بے شک، القوت قوت، للہ اللہ کے لیے ہے، جمیعاً ساری کی ساری، وَأَنَّ اور یہ کہ، اللہ اللہ شدید سخت ہے، العذاب عذاب دینے میں۔ اس جب تبرأ وہ بیزار ہو جائے، اس جب تبرأ بیزار ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ جو، اتبعوا الذین وہ لوگ جو، اتبعوا پیروی کی گئی، من الذین ان لوگوں میں سے جنہوں نے، اتبعوا پیروی کی، ورأوا وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب کو، وتقطعت اور کٹ جائیں گے، بہم ان سے، الاسباب وسائل، وقال الذین وقال اور کہیں گے، الذین وہ جنہوں نے، اتبعوا پیروی کی،
لو کاش، انا ہوتا، لنا ہمارے لیے، لو انا کاش کے ہوتا، لنا ہمارے لیے، کرتن دوبارہ، فنتبرأ تو ہم بیزاری دکھاتے، منہم ان سے، کما جیسا کہ تبرؤ انہوں نے بیزاری دکھائی، منا ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم انہیں دکھائے گا اللہ اللہ، اعمالہم اعمال ان کے، حسرات حسرتیں بنا کر، علیہم ان پر، وما ہم اور نہیں وہ، بخارجین نکلنے والے، من النار آگ سے۔ یا ایہا الذین، یا ایہا الناس اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس سے جو، فی الارض زمین میں ہے، حلالا حلال، طیبا پاک، ولا اور نہ تتبعوا تم پیروی کرو، خطواتی قدموں کی، الشیطانی شیطان کے، انہ بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین کھلم کھلا۔ انما بے شک وہ، یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان اور یہ کہ، تقولوا تم کہو، علی اللہ اللہ پر، ما جو لا نہیں، تعلمون تم جانتے، وَإِذَا اور جب کیلا کہا جاتا ہے، لہم انہیں، اتبعوا پیروی کرو، ماں جو انزل اتارا، اللہ اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں، بل نتبع بلکہ ہم پیروی کریں گے، ماں جو الفینا پایا ہم نے، علیہ اس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو، اولو بھلا اگرچہ کانا ہو، آباؤہم ان کے باپ دادا، لا یعقلون نہ سمجھتے ہوں، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ، یہتدون ہدایت یافتہ ہوں۔ ومثل اور مثال، الذین ان لوگوں کی، کفر جنہوں نے کفر کیا، کمثل مانند مثال کے، یا مانند حالت کے، الذی وہ جو، یعنی کو پکارتا ہے، بما اس کو جو، لا نہیں، یسمع سنتا، الا سوائے، دعاء پکارنا، و نداء اور چلانا، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم بس وہ، لا یعقلون بس وہ نہیں سمجھتے۔ الحمدللہ، آیت نمبر 171 تک آج کا ہمارا لیسن ہے۔ ابھی ہم نے اس کا لفظی ترجمہ دیکھا، اب ہم انہی آیات کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آج کا ہمارا جو سبق شروع ہو رہا ہے وہ ہے آیت نمبر 163 سے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ نہایت مہربان، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ خدا تو ایک ہی ہے، اور خصوصاً یہاں پر خطاب مشرکین مکہ سے ہے کہ جنہوں نے دعویٰ تو جن کا یہ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، لیکن شرک ان میں سرایت کیسے کر گیا تھا کہ انہوں نے کئی الہ بنا رکھے تھے، ڈھیر بت، اور ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ اللہ تو وہ ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے، لیکن ان کو یہ لگتا تھا کہ اتنی بڑی کائنات صرف ایک اللہ نہیں سنبھال سکتا، تو انہوں نے اپنے مختلف کاموں کے لیے مختلف خدا بنا لیے، مختلف الہ سوچ رکھے تھے۔ مثلا مختلف تہذیبوں میں جب ہم جھانکتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے دیوی دیوتاؤں کا ایک الگ ہی نظام بنا رکھا ہے، اور جب ہم ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں، وہ لوگ بھی عملاً ایسے بہت سارے افعال کا شکار ہو چکے کہ جنہوں نے ایک الہ کو ایک نہیں مانا۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ الہ تو ایک ہی ہے، تمہیں معرفت نہیں ہے تو تم معرفت حاصل کرو، تم علم حاصل کرو کہ اتنے سارے اتنے بڑے نظام کو چلانے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ خدا ایک ہے۔ اتنے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو آئے وہ توحید کا پیغام لے کر آئے، ایک اللہ سے محبت کرنے کو سکھانے آئے، لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کا غلام اور اللہ کا بندہ بنانے آئے۔ بتایا کہ جا رہا وہ الہکم الہ واحد، اور الہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی ہستی کہ جس سے انسان ہے مطلب متاثر ہو جائے۔ ہم سب کچھ کو بنانے والے الہ سے تو متاثر نہیں ہوتے، لیکن اس کی بنائی ہوئی ساری کاریگری وہ انسانوں کی شکل میں ہو، وہ چیزوں کی شکل میں ہو، ہم متاثر ہوتے رہتے، انہی میں اٹک کے رہ جاتے ہیں۔ آگے بتایا جا رہا ہے لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ تمہاری اتنی نافرمانیاں، اتنی لاپرواہیاں، اللہ کو ایسے اگنور کرنا، اللہ کوئی سزا نہیں دیتا، وہ پکڑتا نہیں ہے، کیوں؟ وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، بہت مہربان، الرحیم بار بار رحم کرنے والا۔ اتنی بڑی کائنات کا مالک، اتنی بڑی خصوصیات، اس کا رحم نہ ہو تو ہم سانس لے سکیں؟ اس طرح کی ہم زندگی گزارتے ہیں جہاں جہاں اور جیسے جیسے ہم اللہ کو عملاً اگنور کرتے ہیں، ہماری تو پکڑ ہو جائے، لیکن وہ رحمان اور رحیم ہے، اس لیے ہمیں بھی مہلت ملی ہوئی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ جو کچھ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کو فائدہ دینے والی چیزیں لیے سمندروں میں چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے آسمان سے بارش نازل کرنے میں، جس سے وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اور اس میں ہر طرح کی جاندار مخلوق کو پھیلا دیتا ہے، نیز ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو زمین اور آسمان کے درمیان مطابق فرمان ہے، بے شمار نشانیاں۔ اس آیت کے آخر الفاظ کو غور کریں، لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کو یہ ساری نعمتیں جب نظر آتی ہیں تو ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، فور گرانٹیڈ نہیں لیتے وہ ان چیزوں کو۔ اب ہم اس آیت میں ذرا غور کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن کو عقل والا کہا گیا ہے، جن کو غور و فکر کرنے والا کہا گیا ہے، سمجھ استعمال کرنے والا کہا گیا ہے، تو اللہ نے ان کے لیے اس آیت کے اندر 8 ایسے امور کا، 8 ایسے کاموں کا ذکر کیا ہے جو اس بات پہ دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ہم آسمان کو دیکھیں، کوئی اس کے نیچے سکون نظر آتا ہے ہمیں؟ یہ زمین جو اتنے لوگوں کی خوراک پوری کر رہی ہے، کیسے کر سکتی ہے؟ ہم سارے انسان مل کے بھی اتنا بڑا انتظام نہیں چلا سکتے، کوئی تو ہے نا جس کو چلا رہا ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مخلوق کو ایک طرح کی تو ہے نہیں، طرح طرح کی مخلوق ہے اور ہر ایک کی ضروریات مختلف ہیں، اور ہر ایک کی ضروریات اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کر رہے ہیں۔ اس آیت میں دن اور رات کا ذکر آیا، اب دن اور رات جس اندازے کے ساتھ بدلتے ہیں، آتے اور جاتے ہیں، اس کا ہماری زندگی پہ کتنا گہرا اثر ہے۔ اور پھر ہم سمندروں میں جو کشتیوں کی بات ہو رہی ہے، اب تو جہاز بھی ہیں، کہ کس بڑے بہترین سسٹم کے ساتھ اللہ ان کو زمین میں سمندروں میں چلاتا ہے، اور سمندروں میں وہ جو ہماری ضروریتی زندگی لیے پھرتے ہیں
اگر پانی اپنی مرضی پہ آ جائے تو کیا وہ کشتیاں ان پہ چل سکیں؟ کبھی بھی نہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان سے بارش کا برسنا ہے، کیونکہ ہم تو ساری زمین کو سیراب کر نہیں سکتے جتنا مرضی بہترین سسٹم بنا لیں، تو وہ بارش مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے اور اس کی وجہ سے ہر جاندار کی زندگی قائم ہے۔ کہ اللہ نے سب کا رزق اس کے اندر رکھا ہوا ہے، اور اس پانی کے اندر ہی تو زندگی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو ہواؤں کے رخ کو تبدیل کرتا رہتا ہے۔ اگر بارش کی ہوائیں ایک ہی جگہ پہ برستی رہیں تو کیا ہوگا؟ بیلنس برقرار نہیں رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صحیح اندازہ اور پتہ ہے کہاں کب کتنی بارش برسانی ہے، اور کہ بادل اللہ کی مرضی کے تحت جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے جاتے ہیں اور زمینوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے کام اللہ کے سوا کوئی انجام دے ہی نہیں سکتا۔ جب یہ سارے کام اللہ کے، تو پھر ہم دوسرے لوگوں کو کیسے نہ مان سکتے ہیں؟ پھر کیوں کر اور خداؤں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ یہ تو وہی سمجھے گا نا جو غور و فکر کرے گا اور عقل کا استعمال کرے گا۔ میں اور آپ بھی اپنے آپ کو بہت عقل مند کہتے ہیں، ہم مانتے تو ہیں ہاں اللہ چلا رہا ہے سب کچھ، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی سے کوئی مشورہ لینے پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں کہتا ہے تمہارے مسئلے کا یہ حل ہے، تمہارے مسئلے کا یہ حل ہے، یہ اور یہ چیزیں لے کر آؤ اور اس کے بعد تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ہمارے ہر مسئلے کا حل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ دو ہیں، الحمدللہ ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے۔ کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے، لیکن جب کرنے کا ٹائم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں وہ فائدہ دے دے گا، وہ فائدہ دے دے گا۔ جب تک انسان کی نظریں ہر ایک سے بے نیاز ہو کر ایک اللہ پہ نہیں ٹکتی نا، ساری امیدیں اس کے ساتھ نہیں جڑتے، تو ہم اپنی محبت میں سچے نہیں ہیں۔ اور پھر جو اپنی محبت میں سچے نہیں ہوتے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ ان نشانیوں کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اس کا شریک بناتے ہیں، وہ ان شریکوں کو ایسے پسند کرتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، اور جو ایمان والے ہیں وہ تو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت رکھتے ہیں۔ کاش ان ظالموں کو آج یہ بات سمجھ آ جائے جو انہیں عذاب دیکھ کے سمجھ آئے گی کہ قوت تو ساری ہی کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، نیز یہ اللہ ہی ہے جو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اللہ کو ماننے کے باوجود بہت ساری صفات میں اوروں کو اللہ کا ہمسر اور مد مقابل بنا لیتے۔ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے۔ اس حساب سے تو بندے کو اللہ کا حق پورا کرنا چاہیے نا، لیکن اللہ کے حق میں کمی کر کے اوروں کو اس میں شریک کر کے وہ کتنا بڑا جرم کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے نا، ماں قدر اللہ حق کا قدری ہی، اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کرنے کا حق تھا۔ اپنی ضرورت پوری کرنے میں، اپنی دعائیں مانگنے میں، اپنی عبادات میں، اولاد عطا کرنے میں، مکان سیل نہیں ہو رہا تو مکان سیل کروانے میں، شادی نہیں ہو رہی تو شادی کروانے میں، فلاں صاحب کا کردار ہے، فلاں بہت پہنچے میں، فلاں بہت پہنچے میں، جبکہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں۔ ہم نے اس آیت کے اندر ایک لفظ پڑھا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، محبت یعنی لوگوں سے ایسی محبت کرنا جیسے اللہ سے محبت کیجیے۔ محبت ایک بہت ہی پازیٹیو جذبہ ہے، اکثر لوگ اس کو نیگیٹو لے لیتے ہیں۔ محبت کا جذبہ وہ جذبہ ہے جس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ جس شخص کو اللہ سے محبت ہو جائے تو سوچیں وہ کیا کر سکتا ہے، لیکن ہمیں اس محبت کو صحیح رستوں پہ استعمال نہیں کرنا آتا۔
جو محبت ہمیں اللہ سے کرنی چاہیے، اللہ کی معرفت پیدا ہونے کے بعد جو مقام ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دینا چاہیے، وہ ہم لوگوں کو دے دیتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، جبکہ ہماری حقیقی محبت کا حقدار کون ہے؟ ہمارا رب، کہ ہماری زندگی میں اللہ سے بڑھ کر کوئی نہ ہو، لیکن ہمیں خرچ کرنا ہو، ہمیں ٹائم دینا ہو، ہم اللہ کے حق میں کمی کر لیں گے، لیکن باقی اپنی ہم ساری چیزیں پوری کریں گے۔ اور محبت کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے۔ جب دل میں ہی اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوگی تو اعمال میں کیسے چھلکے گی؟ لیکن ایمان والے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت گھر کر چکی ہوتی ہے، ان کی محبت مستقل ہوتی ہے، وہ ہر حال میں، ہر سچویشن میں اللہ ہی پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کوئی مشکل، کوئی مصیبت آ جائے، وہ کسی اور کے آگے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں کرتے، ان کو پتہ ان کا رب بہت بڑا ہے۔ اب ہمارا جو دل ہے اس میں جو اصل جگہ ہے وہ اللہ کی محبت کی جگہ ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے دل میں اوروں کی محبت کو بٹھاتے رہتے ہیں، ان کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر تھوڑے عرصے بعد لوگ بدلتے رہتے ہیں، جگہ بدلتی رہتی ہے، ہر تھوڑے عرصے کے بعد اسی شخص کے اندر ہمیں کمیاں نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو محبت کے قابل ہی نہیں تھا، یہ چیز اس کی خاطر میں اتنا پریشان ہوتی رہی، یہ اس قابل ہی نہیں تھی، مجھے کچھ اور چاہیے۔ نہیں، ساری عمر لوگ محبت کی تلاش میں بھٹکتے رہتے ہیں، اور دل کو ضرورت ہوتی ہے اللہ کی محبت کی، اور اللہ کی محبت بندوں کی محبت سے ہو کے ہی ملتی ہے، لیکن بندوں کی محبت بھی کہاں تک؟ جتنا تو ان کو حق بنتا ہے اتنی نہیں کہ جتنی اللہ سے کی جائے۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم بندوں کی محبت میں بندوں میں کھو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھولتے چلے جاتے ہیں۔ اگلی دو آیات میں وہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کا حال کیا ہونے والا ہے۔ استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ کہا جا رہا ہے جب یہ لیڈر قسم کے لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی جاتی تھی عذاب کو دیکھیں گے تو اپنے لیڈروں سے بیزار ہو جائیں گے، اور ان کے باہمی تعلقات آپس میں کٹ جائیں گے، اور جو لوگ پیروی کرتے رہے، ان لیڈروں کے پیچھے چلتے رہے، وہ کہیں گے، وہ بول اٹھیں گے کاش ہمیں دنیا میں جانے کا دوبارہ موقع ملے تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے کہ آج ہم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال اس طرح دکھلائے گا کہ وہ اس پر حسرتیں ہی کرتے رہ جائیں گے، اور وہ دوزخ سے کسی قیمت نکل نہ سکیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے، آج تو سمجھ نہیں آتی ہمیں، اس دن پتہ چلے گا کہ کہاں بھاگ کے جائیں گے اس زمین سے ہم، فانی تو اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، اور اس ٹائم نادم ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ میں نے کیا کیا۔ یہ جو دونوں آیتیں ہیں نا، اس سمجھے میدان محشر کا ایک منظر پیش کر رہی ہیں، اس منظر کے جہاں مشرکوں اور ان کے معبودوں کے درمیان گفتگو بیان کی جا رہی ہے۔ وہ بڑے ان کے جن پہ یہ سمجھتے کہ دنیا میں مشکلیں دور کرتے ہیں، حاجتیں پوری کرتے ہیں، شفاعت کروا سکتے ہیں، قیامت کے دن وہ دن ہی ایسا ہوگا کہ اللہ کے ہاں جواب دینے کی تو ہمت ہی نہیں ہوگی، دہشت اور خوف ہی اتنا ہوگا، ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ لہٰذا یہ لیڈر لوگ اپنے پیچھے چلنے والوں کی کوئی مدد، کوئی سفارش نہ کر سکیں گے، بلکہ انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تھوڑی کہا تھا کہ ہمارے پیچھے چلیں، کیونکہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو ان کو جانتے بھی نہیں ہیں، بس ہماری جان بچا دیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر جو فالوورز ہیں تب ان کو ہوش آئے گی، سخت مایوس ہوں گے، یہ خواہش کریں گے کہ کاش ایک دفعہ موقع ملے دنیا میں جانے کا، ہم بھی ان کے ساتھ یہ سلوک کریں جو آج ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔
تو جو امیدیں ہمیں اللہ سے لگانی چاہیے ہم لوگوں سے لگا کے بیٹھ کے، جو امیدیں ہمیں اللہ سے رکھنی چاہیے، جو یقین ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہونا چاہیے، وہ یقین ہمیں چیزوں پہ ہونے لگا۔ آج مادیت پرستی کا شرک جس طرح سے ہر طرف عام ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس سے بچا کے رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شر سے سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں، اے لوگوں زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہی کھاؤ، شیطان کے پیچھے نہ لگ جاؤ، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو منتخب کیا ہے، مخاطب کیا ہے، کس چیز کے لیے؟ حلال کھاؤ۔ صرف مسلمانوں کو تو پکارا نہیں جانا، یا ایھا الذین آمنوا تو نہیں لکھا ہوا، یا ایھا الناس لکھا ہوا۔ اور حلال کھانے کو کیوں کہا جا رہا؟ حلال ہے کیا؟ حلال سے مراد وہ ساری چیزیں ہیں جنہیں شریعت نے حرام نہیں قرار دیا، اور دوسری وہ چیزیں انسان اپنے عمل سے اس کو حرام نہ بنا لے۔ مثلاً مرغی کھانا حلال ہے، لیکن جب میں چوری کر کے مرغی کھاؤں گی تو وہ کون سی مرغی ہوگی؟ حلال ہوگی۔ پیسہ کمایا جا سکتا ہے، لیکن ناجائز ذرائع سے پیسہ کمایا ہوا، پیسہ کمانا حرام کام تو نہیں ہے نا، حلال ہے، لیکن جب وہ ناجائز ذرائع سے کمایا جائے گا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ اور اس آیت میں جو پاکیزہ کی بات آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے صاف ستھری چیزیں، گندی سڑی باسی چیزیں نہ ہوں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احادیث میں حرام سے بچنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک مال قبول کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے رسولوں کو دیا تھا۔ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں نا، یا ایھا الرسول، اے پیغمبر ہو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہ بھی فرمایا کہ اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا ہو، اس کے بال پریشان ہو، خاک آلود ہو، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اے میرے رب، اے میرے رب، یعنی دعائیں مانگ رہے ہیں نا بیٹھ کے، اتنا تھک کے آیا ہے، لیکن جبکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، جس غذا سے اس کا جسم بنا ہے وہ بھی حرام، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ میں اور آپ اپنے رزق کو چیک کریں، میں اور آپ اپنی آمدن کو چیک کریں، میں اور آپ اپنے معاملات کو چیک کریں کہ لا علمی میں، بے دہانی میں کہیں ہم اپنے حلال کو حرام تو نہیں بنا رہے، کیونکہ حرام کھانے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ حج کرنے ہی چلا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گوشت جو حرام مال سے پروان چڑھا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور وہ گوشت بھی، اور جو بھی گوشت حرام مال سے پروان چڑھا ہے اس کے لیے جہنم ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حرام مال کمائے اور پھر اس سے صدقہ کرے تو وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا، اور اگر اس سے خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ آج اکثریت اس بات کو کہتی ہے کہ پیسے میں برکت نہیں رہی، پیسے میں برکت نہیں رہی، چیزوں میں برکت نہیں رہی، گھروں میں برکت نہیں رہی، رشتوں میں برکت نہیں رہی۔ ہم دیکھیں نا کہ ہم نے کہاں کہاں حرام کو اپنی زندگی میں ایڈ کر لیا، بھول گئے اس دعا کو، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ کیسے آلودہ کر دیا ہم نے سب کچھ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ کمائی سے صدقہ قبول کرتا ہے، اور یہ مسلم کی کتاب الزکوٰۃ کی حدیث ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب جو شخص
ان مشتبہ چیزوں سے بچا رہا، اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا۔ اور جو ان مشتبہ یعنی شک والی چیزوں میں پڑ گیا، اس کی مثال اس چرواہی کی سی ہے جو کسی کی کے گرد اپنے جانوروں کو چڑھاتا ہے، یعنی کسی کے کھیت کے قریب اپنے جانوروں کو چڑھاتا ہے، قریب ہے کہ وہ اس میں گھس جائیں۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک رکھ ہوتی ہے، سن لو اللہ کی رکھ اس کی زمین میں حرام کردہ چیزیں ہیں، یعنی کہ کھانا پینا منع نہیں ہے، کھاؤ پیو، بس حرام چیز نہیں کھانا، ناحق چیز نہیں کھانا۔ عطیہ سعیدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک حقیقی متقی بن ہی نہیں سکتا جب تک شک والی چیزوں سے بچنے کی خاطر ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں کوئی اس کو شک ہو۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات یاد رکھی ہے کہ جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو اور وہ اختیار کرو جو شک میں نہیں ڈالتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال اس کے ہاتھ آیا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ بخاری کتاب البیوع کی حدیث ہے۔ اور ایک اور سب سے اہم چیز اس آیت کی کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کام سے منع کیا ہے کہ کیا کہ شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ کیا ہے شیطان کے پیچھے چلنا؟ شیطان کے پیچھے جو راستے اللہ نے منع کیا ناسے پہ نہ چلو، کیوں منع کیا؟ وہ شیطان کے راستے، وہ شیطان والے کام ہیں۔ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، جو شخص ان کو حرام نہیں سمجھتا تو وہ کس کے پیچھے چلتا ہے؟ شیطان کے پیچھے چلتا ہے۔ کیوں منع کیا؟ کیونکہ شیطان ہمارا وہ دشمن ہے جو چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مضبوط ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو شراب کا کوئی دوسرا نام رکھ کر اس کو اپنے لیے حلال بنا لیں گے۔ یہ بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میری امت میں سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور باجے گانے وغیرہ کے دوسرے نام رکھ کر ان کو حلال بنا لیں گے۔ اور آج سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو شرک کے برابر ہیں۔ شیطان سے تعارف یہاں پہ جو کرایا گیا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم ہی دے گا، اس بات کا کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جن کا تم کو خود پتہ نہیں ہے۔ وہ تو جسٹ ایک وسپر کرتا ہے اور بندہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور جب کچھ معاملہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے تو صرف ایک سرگوشی کی تھی، میں نے تھوڑی کہا تھا پیچھے لوگ قیامت کے دن میں وہ یہی کہے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو فحشاء اور سوء ہے وہ کس طرح سے ہماری زندگی میں شامل ہے۔ بہت ساری خود ساختہ رسمیں، بہت ساری خود ساختہ پابندیاں اور چیزیں جو اللہ کے ہاں ہے ہی نہیں، انسان نے اس کو اختیار کر لیا مسلمان نے، اور اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا اور یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، یہ سب شیطان کرواتا ہے۔ کہا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، چاہے ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور نہ ہی وہ راہ ہدایت پر ہوں، تو کیا پھر بھی یہ لوگ انہیں کی پیروی کریں گے؟ اب یہاں پر اس آیت میں جو چیز بتائی جا رہی ہے تقلید، بڑوں کی تقلید کیوں کی جاتی ہے؟ ان سے عقیدت کی وجہ سے۔ یہ جو عقیدت کا جذبہ ہے انسان کو شرک تک بعض اوقات لے جاتا ہے۔ انسان یہ سوچنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتا عقیدت کے چکر میں، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اور آج اسی عقیدت کے نام پر کس کس طرح کے شرک ہو رہے ہیں۔ ہم بڑوں سے بھی آباء و اجداد کے جو طریقے حرام کاموں کے ہیں اور ہم نے وہ رسمیں بنا لی ہیں کہ ان کے بغیر تو زندگی گزر ہی نہیں سکتی۔ اور جب کوئی سمجھائے منع کرے کہ قرآن میں ایسا نہیں لکھا ہوا، سیرت رسول سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی دلیل نہیں ملتی، وہ کہتے ہیں جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں پتہ ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔
یہ نوٹس ہی نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے باپ دادا نے کیا تھا، ضروری تو نہیں وہ ہر کام صحیح کرتے آئے ہوں، وہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے، عقل استعمال ہی نہیں کرتے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی عقل ہی وہاں پہ معاف ہو گئی ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَعْنِيكُم بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. ان کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص ایسی چیز مثلا جانوروں کو جیسے کوئی پکارتا ہے تو وہ جانور اس کی پکار اور آواز کسی کا کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے. اسی طرح اس طرح کے لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، جو کوئی بات سمجھ ہی نہیں سکتے. ایسے کافر نہ اللہ سمجھ آتا ہے، ایسے منافق جس چیز پہ جمے ہوئے ہیں بس جمے ہوئے ہیں، کسی اور کی بات نہیں سننی، بس جو دماغ میں ہے. اور قرآن مجید بھی پڑھیں گے تو خالی ذہن کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، موازنہ کرنے کے لیے پڑھیں گے، چیک کرنے کے لیے پڑھیں گے، مرضی مرضی کے ٹاپک پڑھیں گے، مرضی مرضی کی صورتیں پڑھیں گے. پھر ہدایت کہاں سے ملے؟ قرآن مجید کو جب تک ہدایت کی نیت سے نہیں پڑھا جائے گا تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ علم میں برتری حاصل کرنے کے لیے تو بڑی دنیا نے پڑھا، بڑے لوگوں نے قرآن سے تعلق جوڑا. جب اللہ والے ہو گئے یعنی اللہ کی پہچان آ گئی ان کو، یہ تب ملے گی جب قرآن مجید کو ہدایت کی نیت سے پڑھا جائے گا. حق بات جاننا ہی نہیں چاہ رہے، ہمیں لگ ہی نہیں رہا کہ کچھ غلط ہو سکتا ہے، تو حق نظر کیسے آئے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دوبارہ، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں کھانے کو عطا کی ہیں وہی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں نا. کھانا پینا منع نہیں ہے لیکن طیب ہو، اللہ نے جو دیا ہے. عبادت قبول نہیں ہوتی حرام رزق سے، اور پاکیزہ چیزیں اگر نہ کھائی جائیں تو صحت کتنی متاثر ہوتی ہے. اور یہاں پہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ کھانے کے بعد شکر ادا کرو، اپنا کمال نہیں سمجھو، صرف کھانے کے ٹیسٹ میں کھو کے نہ رہ جاؤ، کھانا دینے والے کو بھی تو جانو. سبحان اللہ، کیا تو ذائقے رکھے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. کوئی فروٹ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی سبزی اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کاریگری. اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کو محسوس کرنے کی توفیق عطا کرے. ہم لوگ کھانا بھی کھاتے ہیں تو رغبت سے نہیں کھاتے، توجہ سے نہیں کھاتے. کھانا کھا رہے ہیں ساتھ میں ضرور ہی یا تو اسکرین ہوگی یا کسی سے گفتگو ہوگی، توجہ اس چیز پہ نہیں ہوگی کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ میں اس قابل تھا یا تھی، پھر آپ نے میرے لیے اتنا بہترین رزق کا انتظام کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کی پہچان دلا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نظر عطا کر دے، ہم ان لوگوں میں شمار نہ ہوں کہ جن کو نہ سنایا بھی جائے تو کچھ سنائی نہیں دیتا، دکھایا بھی جائے اللہ دکھائے بھی تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، سمجھایا بھی جائے تو کچھ سمجھ نہیں آتا. ایسے تو کچھ جانور ہوتے ہیں. تو کیا فرق ہے ہماری اور جانوروں کی زندگی میں؟ جانور پھر اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے اور ہم اپنے مالک سے کیسی کیسی بے وفائی کرتے ہیں. جو وفا اپنے مالک سے کرنی چاہیے مخلوق سے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے اعمال کی اصلاح کر دے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہر چیز کی محبت سے زیادہ عطا کر دے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یہ جتنی چیزیں اپنی طرف کھینچتی ہیں نا، اللہ ہر ایک سے بے نیازی عطا کر دے ہمیں. اللہ یہ جتنی چیزیں ہیں اس کے اٹریکشن میں، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو جو میں اللہ کے حق میں کمی کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے اس چیز سے، میں بندہ بنا دیجیے، مجھے ہر اس چیز کی محبت عطا کیجیے اس سے تیری محبت میں اضافہ ہو. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، سچ یہ نہیں ہے. عبادت تو انسان کا ہر لمحے میں اللہ کی مرضی کو دھیان میں رکھنا، اس کی مرضی کے مطابق چیزوں کو کرنا اور اپنے اندر اللہ کو سب سے بڑا سمجھنا. دن میں 5 دفعہ پریکٹس ہوتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہر رکعت میں. کافی اتنا بڑا ہے زندگی میں، دماغ کہیں ہے، ہم کہیں ہیں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز میں حاضری کی توفیق عطا کر دینا تو دلوں کو بھی حاضر کیا جائے وہاں پر، اس دل میں اللہ کی محبت ہے. لیکن انہی نماز ہم شروع کر لیں اور 100 کام یاد آ جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر کام میں اللہ یاد رہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بہترین محبت عطا کرے، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین پیروی کرنے کی توفیق عطا کرے اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے ہی ہمیں سکھایا نا کہ اللہ سے محبت کیسے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے والا بنا دیجیے، عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں سے جو الفاظ نکلتے ہیں الہی، تو جو بھی اگر وہ ان لفظوں میں سے کچھ بھی آپ کی مرضی کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس کو پکڑنا کیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے۔ ہمیں توفیق عطا کیجیے کہ اپنی زبانوں سے ایسے الفاظ بھی نہ نکالیں جس پہ کل ہم شرمندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے جذبے محبت سے دور کر دے، بے نیاز کر دے جس سے تیرے حق میں کمی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں کی چاہت سے آزاد کر دے، ایسے لوگوں کی چاہت سے آزاد کر دے جس سے ہم تیرے حق میں کمی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کا بندہ نہ بنا۔ الہی یہ دنیا تو فنا ہو جانے والی ہے، آپ کے ساتھ ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ الہی ہمیں اپنی محبت، ہر چیز کی محبت سے زیادہ عطا کر دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم اهدنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔